کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو محترم شخصیت موجود ہے وہ ان کا نام یاسمین حمید ہے۔ آپ کا نام اور کام کسی بھی حوالے کا محتاج نہیں، کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ شاعری میں تو آپ کا نام ایک جو ہماری انتہائی معتبر جو شاعرات میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ترجمہ کے میدان میں بھی آپ کی جو کاوشیں ہیں وہ لائق تحسین ہیں۔ آج ہم نے میم کو یہاں مدعو کیا ہے اسٹوڈیو میں۔ میم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی۔ ہم چاہیں گے کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کچھ بنیادی قسم کی جو ہیں معلومات آپ سے لیں، جو کہ آپ پہ جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، جو آئندہ لوگ آئیں گے، اسٹوڈنٹس آئیں گے، ان کے لیے استفادے کا اس میں صورت نکل سکے۔ جس طرح ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے بچپن کے بارے میں، اپنی تعلیم کے حوالے سے، اپنے ماحول کے حوالے سے، پھر کتاب سے آپ کا تعلق، لفظ سے آپ کا تعلق کیسے بنا، ادب سے آپ کا تعلق کیسے بنا، اور پھر آپ کا جو پورا ایک کیریئر ہے جو کہ نئے لوگوں کے لیے بہت اس میں سیکھنے کی باتیں موجود ہیں، اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتائیں تو ساتھ ساتھ ہم چلتے رہیں گے، ہم بات کرتے رہیں گے۔ تو جی بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی اور مجھے موقع دیا کچھ بات کرنے کا۔ میرا جو بچپن ہے اس کا تو یہ ہے کہ ہم والد بھی اور والدہ بھی فوجی تھے۔ والد میرے ویسے آرمی میں تھے اور والدہ میری ڈاکٹر تھی، ان کی وجہ سے انہوں نے بھی ملازمت جو ہے فوج میں اختیار کی۔ پھر ہمارا مختلف شہروں میں گزرا پاکستان کے، کوئی تقریباً 7 اسکول میں نے تبدیل کیے 10 سال میں۔ امی کو میری پڑھنے کا شوق تھا، کتابیں ہم کون سی پڑھتے ہیں، عام طور پہ بچے جو ہے وہ اپنے خود ہی فیصلہ کرتے ہیں، تو ہماری امی ہمیں وہ کتابیں دیا کرتی تھیں جو وہ سمجھتی تھیں کہ ہمیں پڑھنی چاہیے، خاص طور پہ ادب کے، ہاں انگریزی، اردو۔ تو اسی طرح پڑھنا بھی شروع کیا۔ اور کون سی کتابیں یاد ہیں اس زمانے میں؟ سادہ کلاسکس ہوا کرتی تھیں ہمارے گھر میں، اور انگریزی کی کلاسکس۔ میری پہلی کتاب جین ایئر تھی، شارلٹ برانٹے کی کتاب، بڑی مشہور کتاب ہے، سبھی جانتے ہیں۔ پھر جین آسٹن کی کتابیں، پھر پرلس بک کی کتابیں، اس طرح کی کتابیں جو ہیں وہ بچپن مطلب پہلے میرا جو ہے رابطہ ادب سے اگر کسی شکل میں ہوا ہے تو وہ ان کتابوں کے ذریعے۔ اردو ادب سے بہرحال جو تعلق میرا شروع ہوا وہ ہوا تو بیت بازی سے، یعنی اشعار کی حد تک، لیکن نثر میں نے جو پڑھی وہ بھی مجھے تحفے میں ملی تھی 2 کتابیں۔ وہ ایک تو یوسفی صاحب کی کتاب تھی چراغ تلے، اور دوسری ممتاز مفتی کی کتاب تھی لبیک۔ تو نثر کی یہ مجھے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ میں نے اردو نثر جو پڑھی ہے وہ ان دونوں کو وہ پڑھا، مفتی صاحب کو اور یوسفی صاحب کو۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں مختلف اسکولوں میں جو ہے وہ رہی، تو بیچ میں درمیان میں ایک وقت تھا جب ہم لاہور میں اعظم گیرزن اسکول تھا، 2 سال میں یہاں بھی رہی، تو یہاں پر بیت بازی کے مقابلے بہت ہوا کرتے تھے، اور ہمارے اساتذہ بھی اس میں بہت دلچسپی لیتے تھے۔ تو بیت بازی کے لیے اشعار یاد بہت کیے اس زمانے میں، وہ اتنے، یعنی میرا پہلا جو ایک تو موسیقی کے ذریعے، جیسے ریڈیو ہے گھر میں اس وقت، یعنی ٹیلی ویژن آنے سے پہلے ریڈیو بہت سنا جاتا تھا، اور سب گھروں میں ریڈیو ہمارے گھر میں اکثر لگا رہتا تھا، اس پہ غزلیں، گانے، جو بھی چیز آیا کرتی تھی وہ مجھے یاد ہے کہ وہ مجھے لفظ جو ہیں وہ یاد ہو جایا کرتے تھے، اور وہ پھر میں گاتی رہتی تھی ادھر ادھر گھومتے ہوئے۔ امی میری گنگناتی تھی تو وہ بھی میں بہت قریب سے سنتی تھی جا کے، جب کہ کیا کہہ رہی ہیں تو وہ میں یاد کر لیا کرتی تھی۔ بس اس طرح کی بچوں والی باتیں ہیں سب۔
تو شروع کب کیا؟ میں نے لکھنا جو ہے وہ ذرا دیر سے شروع کیا لکھنا. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 7 سال کی عمر میں شروع کیا یا 12 برس کی عمر میں, تو میرے ساتھ ایسا نہیں تھا کچھ. پڑھتی میں ضرور تھی, اشعار یاد مجھے بہت سے تھے, لیکن اشعار کی اصل جو اس میں کیا ہے اور کس طرح لکھا جاتا ہے اور مضامین کیا ہیں, اس پہ تھوڑا ہی غور کرتے تھے. ہم بس یاد کر لیتے تھے. لیکن یہ ہے کہ تقریباً میرا خیال ہے میری عمر میں لکھا میں نے ایک نظم لکھی, میرا خیال میٹرک کے بعد لکھی تھی, چند اشعار لکھے, لیکن وہ کوئی محفوظ نہیں کیے, ان کو ضائع کر دیا. تو لکھنا میں نے شروع کیا, ہم باہر چلے گئے تھے. میری شادی ہوئی تو میں ابھی پڑھ رہی تھی. میں نے اپنی تعلیم بعد میں مکمل کی, ماسٹرز کیا تھا میں نے نیوٹریشن میں, اور اس کا تعلق کوئی ادب ودب سے نہیں, بالکل اور طرح کا مضمون ہے. لیکن بہرحال اس کے فوراً بعد اس کے درمیان میں جو ہے شادی ہوئی. امتحان میں نے بعد میں دیا, پھر ہم باہر چلے گئے تھے اور باہر رہے 7.5 سال مڈل ایسٹ میں, سعودی عربیہ میں اور کویت میں. تو وہاں کسی وقت میں نے لکھنا شروع کیا. لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیزیں, وہ میں نے سب چیزیں ضائع کر دیں اپنی, کیونکہ مجھے جلد ہی, شاید یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے خود سمجھ میں آ گیا, ورنہ خود سمجھ میں بات کم آتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے سب. تو یہ پھر یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ کرافٹ سیکھ کر لکھنا شعر نہیں کہہ سکتے. مطلب شاعر آپ کے اندر موجود ہوتا ہے, لیکن اس کو ایک خاص قسم کے را مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں کرافٹ بھی ایک شامل ہے. را مٹیریل, خیالات, آپ کے تجربے وغیرہ وغیرہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن جو شعر کہنے کا فن ہے, اس کا جاننا, چاہے وہ غیر محسوس طور پہ ہی جائیں. اب جو موزونیت ہے طبیعت میں, یعنی وزن میں مصرع کہنا بغیر جانے ہوئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہ ایک جیسے موسیقی ہے, کوئی جو گاتا ہے اس کا گلا سر میں ہوتا ہے, تو تبھی اگر تھوڑا بہت سر میں ہے تو اس کو تربیت کے ساتھ مزید جو ہے بہتر کیا جا سکتا ہے, محنت کی جا سکتی ہے. تو بنیادی صلاحیت تو ہونا ضروری ہے, لیکن اس کو پھر کتنا ڈیولپ کرتے ہیں آپ, کس طرح سے, اور اس کے ذرائع ہیں, یعنی مطالعہ, بہت مطالعہ کرنا. اور ظاہر ہے کوئی آدمی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز, لیکن یہ چند چیزیں ہیں جو اگر سمجھ میں آ جائے شروع میں, خاص طور پہ پڑھنا میرا خیال ہے بہت ضروری ہے لکھنے کے لیے. یہ نہیں کہ وہ آپ کو کوئی, صرف یہ ہے کہ آپ کا ذہن, آپ کی فکر کو ایک راستہ مل جاتا ہے, اور وہ پڑھنے کے ذریعے ملتا ہے. تجربہ بھی ہے, زندگی ایک بہت بڑا تجربہ ہے خود, اور اس کا اظہار شعر میں کرتے ہیں آپ, اپنی تخلیقی جو بھی آپ کی صلاحیت ہے, جو بھی فارم ہے جس میں آپ لکھ رہے ہیں. لیکن تجربہ, مطالعہ, یہ سب چیزیں, اور یہ آپ کا را مٹیریل بنتا ہے. زبان جو ٹول ہے, بنیادی ٹول ہے لکھنے کا, اور وہ زبان بھی آپ سیکھتے ہیں تو مطالعے کے ذریعے ہی سیکھتے ہیں نا. کوئی آپ کو سکھا نہیں سکتا یہ جب تک آپ خود نہیں اس کے اندر شامل ہوتے. تو اب ہمارا زمانہ تو وہ ہے جب یہ جس طرح اساتذہ کے پاس لوگ جایا کرتے تھے سیکھنے, ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اور خواتین کے لیے تو جس زمانے میں نے لکھنا شروع کیا, ایسا بالکل ہی کوئی سلسلہ نہیں تھا. اور اب یہ رواج ہی ختم ہو گیا ہے, ادھر ادھر سے ہی سیکھتے ہیں. آپ سے کسی نے کہہ دیا کہ یہ ایسا ہے, اچھا نہیں ہے, یا ٹھیک کر لیں آپ اسے, تو یہ غور کرنا اور پھر اس کو توجہ دینا اور سمجھنا کہ ہمیں مزید کیا کرنا ہے, بس اس کا بھی کوئی فارمولا نہیں ہے. لیکن یہ ساتھ ساتھ ذہن میں رہے تو آہستہ آہستہ اس سے سفر, آپ کو استاد نہ ملے تو سفر لمبا ہو جاتا ہے بہت آپ کا. لیکن اگر آپ تھک نہ جائیں تو پھر کچھ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے رہنے والی چیز کون سی ہے, کیا ہے, یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم نے تو تھوڑا بہت لکھ دیا, اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں, اور اتنی بڑی یہ دنیا ہے, اس میں ایک چھوٹا سا کام ہمارا بھی ہے.
پہلی چیز جو چھپی وہ سعودی عرب کویت میں چھپی تھی میری. وہاں ایک اخبار نکلتا تھا جس میں ہفتہ وار اردو کا بھی ایک صفحہ تھا, اور اس میں وہاں پہ رہنے والوں کی چیزیں نثر میں بھی اور شاعری میں بھی شائع ہوا کرتی تھیں. تو وہاں جو ہے پہلی چیز شائع ہوئی, وہ مجھے بھول گیا ہے اب کہ وہ کیا تھی, غزل تھی یا کوئی غزل ہی ہوگی. اس کے بعد ہمارے ہاں ایک مشاعرہ ہوا تھا وہاں پہ, جس میں جمیل الدین علی صاحب اور بہت سے لوگ آئے تھے, سلیم احمد کراچی سے, حمایت علی شاعر صاحب اور جمال احسانی, 6-7 لوگ تھے. تو علی صاحب نے واپس کراچی جا کر ایک کالم لکھا تھا جس میں میرے اشعار کوٹ کیے تھے. تو وہ مجھے اس وقت بہت خوشی ہوئی تھی, اس بالکل آغاز کا زمانہ تھا. اور ویسے جو ہے پہلی کتاب میری پس آئینہ جو شائع ہوئی وہ 1988 میں ہوئی. تو اصل میرا جو تعارف ہے اسی کے ذریعے ہوا. میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی, کیونکہ باہر ایک تو تھے, ہم 84 میں 84 میں یہاں آئے. تو پھر یہاں پر ڈاکٹر سلیم اختر سے ہمارے ملنا تھا, وہ دور سے رشتہ دار تھے میری بھابھی کے. تو ان سے ایک جگہ ملاقات ہوئی, انہوں نے جب سنی ایک آدھ چیز تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ چھپوائیں. تو میں نے کبھی بھی واقعی سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا اس وقت تک کہ یہ کچھ چھپ سکتی ہیں. تو جو رسالہ ہے جس میں پہلی مرتبہ میری چیزیں چھپیں وہ سیپ, ہاں 86 میں سیپ میں چھپی تھیں. نسیم درانی صاحب تھیں, ان کو میں نے اپنی 8-9 چیزیں بھیجیں, انہوں نے سب شائع کر دیں. تو وہ میرے لیے بڑی ایکسائٹمنٹ تھی. میرا خیال ہے وہ تھا ٹرننگ پوائنٹ جہاں سے مجھے لگا کہ یہ میں سنجیدگی سے جو ہے, آپ نے طے نہیں کیا, میں نے بس خود بخود جیسے ایک راستہ آپ کو مل گیا کہ یہ راستہ ہے جس پہ مجھے چلنا ہے. سو وہ چیزیں, وہ ابھی بھی میرے پاس نسخہ ہوگا رکھا ہوا. اس میں پہلی مرتبہ چھپی چیزیں, پھر کتاب آ گئی, پھر لوگوں سے واقفیت بھی ہو گئی, مطلب آپ جاننے پہچاننے لگے, اور زیادہ رسائی بھی کتابوں تک اور ادبی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پھر مشاعرے بھی جو ہیں ان پر بلایا جانے لگا. فنون میں میری چیزیں چھپیں, بلکہ انہوں نے وزیر آغا صاحب نے بھی میری چیزیں جو ہیں شائع کیں. تو بس اس طرح پھر سلسلہ جو شروع ہوا ہے تو وہ ابھی تک جاری ہے. ایسے میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا جی کہ جس طرح ایک ہوتا محرک کوئی چیز بنتی, کوئی جذبہ محرک بنتا, جی تو اس میں بڑا تنوع پایا جاتا ہے. مثلاً بعض لوگ ہیں جو تنہائی کی وجہ سے لکھتے ہیں, ان کو محرک ملا کیونکہ وہ بہت تنہا زندگی گزار رہے تھے یا ان کو ایسا تجربہ ہوا. بعض ایسے بھی ہیں کہ جو بہت ہجوم میں رہتے ہیں, وہ اتنے سے زیادہ ان کو تجربات ہوئے کہ انہوں نے اس کو ان تجربات کو پھر لکھنے کا خیال ہے. تو محرک کوئی نہ کوئی جذبہ آپ کا ہوتا ہے. بعض خوشی کی شدت کی وجہ سے لکھنا شروع کرتے ہیں, بعض کو غم کی شدت کی وجہ سے خیال آتا ہے یا تحریک ملتی ہے. تو کوئی ایسی بات ہے؟ دیکھیے, ہاں پس منظر میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی ہے, لیکن وہ اس طرح نہیں, ہم اس کو, میرا خیال ہے اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ ہم پیرامیٹرز بنا لیں کہ یہ چیز ہے اور اس وجہ سے. بعض اوقات کچھ بھی کوئی وجہ یعنی نہیں بنتی کسی چیز کی, اور آپ ایک دم وہ سرشاری سی ہوتی ہے اور آپ لکھنا چاہتے ہو, اپنے آپ اظہار کرنا چاہتے ہو, اور اس کا کوئی سبب ویسے ظاہری طور پہ آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوتا. عمومی طور پر جیسے کہتے ہیں کہ لکھنے والے کو خاموشی چاہیے یا اپنے آپ سے ملاقات کا وقت چاہیے, یہ سب ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے اس کے باوجود جو تخلیقی عمل ہے وہ اس کا کوئی ایک راستہ یا ایک طریقہ نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں نے جان لیا اور سب نے لکھنا شروع کر دیا. تو ہر ایک کے لیے یہ تجربہ لکھنے کا یا کریٹ کرنے کا, تخلیق کرنے کا, یہ اسی کا یعنی منفرد ہے, اور وہ ہم کسی اور کی طرح
جو ہے کہ ماحول ان کے ماحول کی طرح کا ماحول بنا کر ہم لکھ لیں گے یا ایسی کوئی چیز، اس طرح نہیں ہوتا. بعض دفعہ بہت بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں زندگی میں اور آپ کچھ بھی نہیں لکھ پاتے، آپ کو بالکل، بلکہ ٹوٹل بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے. اور پھر کسی ایک وقت میں جو ہے بعض دفعہ وہ کسی نہ کسی فارم میں، کسی نہ کسی، جب آپ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز جو ہے عود کر آتی ہے. تو ہم طے نہیں کر سکتے کہ ہمیں اس طرح کا ماحول ملے گا تو ہم لکھیں گے یا اس طرح کا نہیں ملے گا تو نہیں لکھا جائے گا. یہ ایک مسٹیریس پر اسرار سا عمل ہے جس کا تجربہ میرا خیال ہے مختلف ہوتا ہے ہر ایک کے لیے. کوئی خاص بات کسی بھی کتاب کے حوالے سے، بس آپ کی یہ پس آئندہ چھپی، اس کو آپ نے ترتیب دیا، سلیکشن کی کچھ چیزیں نکالی ہوں گی جی. تو اس میں کیا آپ کا آئیڈیل تھا، کیا آپ کے ذہن میں اس کے حوالے سے بات، یا آئندہ جو کتابیں چھپی ان کے حوالے سے ایک ایک کر کے؟ دیکھیے میرے ذہن میں تو بالکل سچی بات ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں نے چیزیں ادھر ادھر مطلب اس وقت مجھے لکھتے ہوئے تقریباً 5-6 سال تو ہو گئے تھے، بلکہ زیادہ ہو گیا تھا وقت. اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ادھر ادھر چھپی بھی تھیں. میں نے ان کو مرتب کیا اور مرتب کرنے کے دوران میں نے بہت لکھا. اور مجھے یہ بالکل نہیں، میں ادبی دنیا سے واقف نہیں تھی. ادبی دنیا میں کسی ادیب سے بھی، جیسے میں نے آپ سے کو بتایا کہ سلیم اختر صاحب سے وہ بھی سرسری سی ملاقات ہوئی تھی ایک جگہ، اور 2-4 دفعہ جیسے انہوں نے مجھے سب سے پہلے کہا تھا کہ آپ اس کو چھپوائیں، لیکن بہت زیادہ جیسے نہیں کوئی مطلب ان کے ساتھ. اور اس طرح جب میں نے چیزیں جمع کی، انہوں نے مجھے یہ ضرور کہا تھا کہ آپ چھپوائیں، اور پہلی دفعہ سیپ میں بھیجا بھی. اس کے بعد میں نے کتاب جو ہے خود مجھے خیال آیا کہ اس کو میں جمع کروں یہ سب چیزیں. تو یہ 5-6 سال کا لکھا ہوا سارا مٹیریل تھا. ان کو جمع کیا میں نے، اس میں ظاہر ہے کچھ چیزیں شاید نکالی ہوں گی، کم نکالی میں نے، زیادہ تر چیزیں بلکہ اس میں سے نکلنی چاہیے تھی. کچھ چیزیں اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی. ان کو مرتب ہوئی، کتاب چھپ گئی. اور پھر جب یہ کتاب مارکیٹ میں گئی ہے، بلکہ میں نے لوگوں کو دی جو ہمارے سینئر تھے، تو اس وقت اس کو پسند کیا گیا. جب پسند کیا گیا تو مجھے خوشی ہوئی، اور ظاہر ہے اس کے بعد مطلب میں نے ایک بس اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. مجھے لگا کہ یہ میرا کیریئر ہے، اور مجھے اس میں اتنا لطف آنے لگا کہ پھر میں نے لکھا بھی بہت. یعنی 1991 میں میری دوسری کتاب آ گئی، جنوری 91 میں. یہ 88 میں آئی تھی، تو اتنے وقت میں وہ پہلے کی لکھی ہوئی چیزیں نہیں ہیں اس میں تمام چیزیں نئی لکھی ہوئی. اور شروع میں نے نظم نہیں شائع کی. جب میں نے لکھا تو نظم لکھی، لیکن بہت سی نظم میں نے اپنی ضائع کر دی. جو چیزیں شائع کیں وہ غزل تھی ساری پس آئینہ میں. اور دوسری کتاب میں کچھ نظمیں بھی تھیں، لیکن وہ نظمیں میرا خیال ہے کچھ روایتی نظموں کی طرح ہیں. دوسری کتاب کا نام ہے حصار بے در و دیوار. میرا مصرع ہے غزل کا کہ مقید عرصہ ایثار میں ہوں، مقید عرصہ ایثار میں ہوں، حصار بے در و دیوار میں ہوں. تو یہ غزل اس کی کتاب کی پہلی غزل ہے. اور اس کتاب کے پھر یہ کتاب شائع ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے اس کے 1-8 سال کے بعد ہی ترجمے میں نے کرنا شروع کیے. ترجمے کا کام مجھے سب سے پہلے مظفر اقبال نے کیا تھا. یہ پاکستانی لٹریچر شروع ہوا تھا تو وہ اس کو ایڈٹ کر رہے تھے. انہوں نے مجھے بھیجی کچھ چیزیں، اور عذرا عباس کی، اور انہوں نے کہا مجھے کہ آپ نسرین انجم بھٹی سے ملے لاہور میں. میں کسی کو نہیں جانتی تھی، اور ان سے ان کی کچھ نظمیں لیں، کیونکہ ان کو شاید تلاش تھی. پھر میں نسرین سے جا کے ملی ریڈیو اسٹیشن پہ، اور انہوں نے اپنی جو ان کی کچھ ان کی
کتاب ہے نا بنباس میں سے جو بعد میں چھپی چیزیں وہ انہوں نے مجھے دیں ترجمے کے لیے. تو عذرا کی چیزیں اور نسرین ان کے ذریعے ایک تو مجھے نثری نظم سے میرا جو ہے وہ تعارف ہوا, اور جو اولین چیزیں میں نے ترجمہ کی وہ بھی ان لوگوں کی نظمیں تھیں, اور پھر زاہد ڈار کی نظمیں انہوں نے بھیجی مجھے, وہ بھی ان کا ترجمہ میں نے کیا, تو مجھے ترجمے میں بھی لطف آنے لگا. پھر میں نے ترجمہ جو ہے نثر کا بھی کیا, لیکن مجھے محسوس ہوا کہ نثر کا ترجمہ جو ہے اصل میں میرا ایک مسئلہ ہے, مجھے جب تک لطف نہ آ رہا ہو کسی کام میں وہ کرتی نہیں ہوں. ارے بے در و دیوار پھر یہ شائع ہوئی, اس میں کچھ نظمیں بھی ہیں, لیکن یہ نظمیں جیسے کسی اور طرز کی ہیں, میری بات کی نظمیں مختلف ہیں جو میں نے لکھی. اس کتاب کے بعد پھر 1996 میں تیسری کتاب آئی, آدھا دن اور آدھی رات, اور اس کو آپ کا وہ ہجرا ایوارڈ بھی ملا, علامہ محمد اقبال ایوارڈ. تو میرے لیے بہت مطلب ایک طرح کا وہ, میں تو توقع نہیں تھی مجھے, کہ معلوم بھی نہیں تھا, اچانک ہی یہ پتہ چلا تو ظاہر ہے وہ ایکسائٹمنٹ سی تو ہوتی ہے آپ کو. لیکن بہرحال اس کے بعد میں نے آپ کو ترجمے کا بھی بتا رہی تھی کہ ترجمہ پھر میں نے جو کیا ہے وہ میں نے طے کیا کہ میں شاعری کا ترجمہ کروں گی, اور کیونکہ نثر کا ترجمہ کیا میں نے کم چیزیں کی, لیکن مجھے اس میں کوئی لطف نہیں آیا, مجھے اس میں احساس ہوا, مشقت کا احساس ہوا, میں وہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. اس کے بعد میں نے کافی ترجمے کیے, اردو سے انگریزی وہ کتاب بھی شائع ہوئی ہے, پاکستانی اردو ورس, اور انگریزی سے اردو وہ ابھی شائع ہوئی ہے حال ہی میں, جنوبی ایشیا کی نظمیں. تو یہ ترجمے ساتھ ساتھ ہوتے رہے. اس کے بعد چوتھی کتاب آئی فنا بھی ایک سراب 2001 میں, اور پھر ان 4 کتابوں کو جمع کیا, دوسری زندگی نام دیا اس کتاب کو, اور 5واں شعری مجموعہ بے ثمر پیڑوں کی خواہش یہ 2012 میں شائع ہوا. اور اب چھٹی کتاب میری بالکل تقریباً تیار ہے, بس ذرا میرا خیال ہے تھوڑا وقت دینے کی ضرورت ہے اسے. اور ساتھ ساتھ ترجمے یہ ہوئے, یہ کتاب اسی سال شائع ہوئی, اس کی دوسری جو پاکستانی اردو ورس کا دوسرا ایڈیشن ہے جو صرف انگریزی کا ایڈیشن ہے, وہ الکا پبلیکیشنز نے وہ بھی اسی سال شائع کیا ہے. تو بس یہ کام ہے, اس کے ساتھ زندگی گزری. پڑھایا, 2 کام کیے اس طرح کے, ایک تو اسکول میں نے بنایا یہاں لاہور DHA میں ہی, اور وہ اس وقت مطلب پورا اسکول ہے, 800 سے زیادہ اس میں بچے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور پھر میں نے 9 سال لمز میں گزارے, لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں. وہاں پر ان لوگوں نے ایک مرکز بنایا, مرکز زبان و ادب, جس جنوبی ایشیائی زبانوں کے لیے. اس کو میں نے اس کی میں ڈائریکٹر تھی جب میں نے کام چھوڑا ہے. تو پڑھایا بھی, اردو نظم پڑھائی میں نے وہاں, اور مجھے بڑا لطف آیا اس کام میں. میرا بہت اچھا وقت میرا خیال ہے جو وہاں سے میں نے سیکھا بھی بہت کچھ, اور میں نے جتنا بھی کام کیا بڑے شوق سے کیا, خوشی سے کیا. تو یہ مطلب ایک میجر چیزیں ہیں. ایسی ایک بات ہے کہ جو لکھنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو کسی طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا کسی طرح سے کسی کیٹیگری میں شمار کر رہے ہوتے ہیں. جی, اور کوئی کہتا ہے کہ میں رومانٹک لکھنے والا ہوں, کوئی ذرا وجودیت پسند ہے, جی, تو ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. کوئی ماڈرن لکھنے والا ہے, کوئی دیہی پس منظر وہ پسند کر رہا ہے. جی. تو آپ لکھ رہی ہیں, آپ کے ساتھ اور بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں, ہزار واسطہ بھی آپ نے نام لیا, آپ کی ہم اثر ہے. ان میں آپ اپنے آپ کو کس طرح دیکھتی ہیں, کس روایت سے آپ جوڑتی ہیں اپنے آپ کو, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ فلاں طرح کی جو فکری روایت ہے, شعری روایت اس سے جڑی ہوئی ہے, یا موضوع کی سطح پہ آپ کہاں
پلیس کرتی ہیں؟ اپنے بارے میں اس کا جواب دینا مشکل ہے. کسی اور کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہوتا تو شاید میرے لیے آسان ہوتا ہے اس بارے میں بات کرنا. لیکن اگر میں تھوڑا سا سوچوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ جدید کیا ہے. یا میں نے ایک اپنی کتاب کے شروع میں ایک مضمون بھی لکھا ہے مختصر سا, اس میں یہ باتیں کافی تفصیل سے لکھی ہیں کہ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ سوچ کے نہیں لکھ رہے ہوتے کہ یہ چیز جو ہے یہ جدید لہجہ ہے, یہ روایتی لہجہ ہے. جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں اس وقت تو آپ کو بالکل یہ طے کر کے نہیں, آپ کا مزاج ہے وہ جس طرف آپ کو لے جاتا ہے وہی میں نے لکھا ہے کہیں کہ شاعر جو ہے وہ اپنے اظہار کا ایک لحاظ سے اسیر ہوتا ہے, اور جس طرح وہ لکھتا ہے وہ اسی طرز تحریر کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہے. اگر فرض کیجئے میں خاص طرح سے لکھتی ہوں تو مجھے کسی اور میں وہی چیز اگر نظر آئے گی تو مجھے شاید میں اس کی طرف زیادہ توجہ کروں گی. اسی طرح اور لوگ بھی کرتے ہیں. لیکن آپ طے کر کے بالکل کہ اپنے آپ کو کسی خانے میں رکھ کر تو لکھ نہیں سکتے بالکل کہ ہم اس طرح لکھیں گے یا اس کی طرح لکھیں گے. وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا. اگر آپ کسی کا یہ بہت لکھنے کے بعد, مطالعے کے بعد, زندگی گزارنے کے بعد جو آپ کے لفظیات جو ہیں جو آپ کے حصے میں آتی ہیں, جس طرح کا کرافٹ آپ کے حصے میں آتا ہے, جس طریقے سے اظہار آپ کرتے ہیں, اور آپ کے طبیعت میں کیا ہے, آپ کی طبیعت میں آپ بہت سوچ بچار کرتے ہیں, آپ بہت جذباتی ہیں, آپ جس طرح کے بھی آپ ہیں وہ سب چیزیں جمع ہو کر ایک یعنی تخلیق کی صورت اختیار کرتی ہیں. تو اس طرح سے اگر جب چیز تیار ہو جاتی ہے شاعر کو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. میرا خیال ہے یعنی جب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں ہم نے طے نہیں کیا. ایک نظم کے بارے میں بھی, ایک غزل کے بارے میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا شعر جب آپ کہتے ہو یا پہلا مصرع جب لکھتے ہو تو یہ کسی نے لکھا بھی ہے, میں نام اس وقت مجھے ذہن میں نہیں ہے, کہ آپ اپنے آپ کو جوں لکھتے جاتے ہو اس نظم کو تو ڈسکور کرتے جاتے ہو, اور جب وہ آخری مصرع تک پہنچتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے اندر موجود تھیں, جن کو آپ نے بالکل اس وقت شعر کی شکل میں یا نظم کی شکل میں اظہار دیا ہے اور اس کو ایک شکل دی ہے. تو مطلب میں اپنے آپ کو کس طرح دیکھنا چاہوں گی, یہ اس کا شاید میں یہ جواب دے سکتی ہوں کہ میں چاہوں گی کہ میں لکھتی رہوں بس, اور اگر مجھ سے بہت دن تک لکھا نہیں جاتا تو میں بہت پریشان ہوتی ہوں. میں یہ ضرور چاہوں گی. اور میری شاعری کا تجزیہ کیا ہے لوگوں نے, وہ اب اپنی بات کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, لیکن مطلب اس میں بعض چیزیں ہیں جو میں نے پڑھی جب تو میں تھوڑی سی حیران ہوئی کہ بعض دفعہ جو پڑھنے والا ہے وہ کتنا صحیح سمجھ لیتا ہے کسی چیز کو. آپ کو خود تو معلوم ہے نا کہ آپ کیا کر رہے ہو. تو اس طرح ہے, دوسرا آدمی شاید زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتا ہے. اور اگر آپ خود کوئی چھوٹی موٹی جگہ اپنے لیے بنا لیں, یا میرا خیال ہے وہ بہت ہے, اس لیے کہ یہ جنگل ہے بالکل, اس میں بہت زیادہ جو توقعات ہیں وہ پھر آپ کو تکلیف دیتی ہیں اگر پوری نہ ہو سکیں, اور ان کا پورا ہونا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے, آلموسٹ ناممکن ہے. اتنے لوگ لکھ رہے ہیں اور بہت اچھا لکھ رہے ہیں. صرف ایک چیز مجھے اچھی لگی جو آج کل اچھی لگتی ہے کہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے اکثر یہ سننے میں آتا تھا نا کہ کوئی کچھ نہیں لکھ رہا, کوئی کچھ نہیں لکھ رہا. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پچھلے 15-20 برس میں اردو ادب میں ایک طرح کی نئی روح جو ہے نا وہ نظر آتی ہے. اور اس میں بہت سے نوجوان لکھنے والے, خواتین بہت سی ہیں جنہوں نے پچھلے 10-15 سال میں
جو اچھا لکھ رہی ہیں اور اب سامنے آئی ہیں. اور یہ بات بالکل مطلب میں تو تب بھی اس کو غلط ہی کہتی تھی کہ کوئی کچھ نہیں لکھ رہا. ایک پیریڈ آف ٹرانزیشن ہوتا ہے جب آپ پرانے وقتوں سے جب کسی نئی چیز میں داخل ہوتے ہو, نئے عہد میں داخل ہوتے ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ پیریڈ ہے اور اس میں بہت لوگ لکھ رہے ہیں اور بہت لوگ سنجیدہ ہیں اور ایک ادبی حرکت نظر آتی ہے اردو ادب میں. مجھے تو ایسا لگتا ہے. مجھے حالانکہ میرا خیال ہے بہت کم باہر گھومتی پھرتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے پڑھتے تو ہیں نا, اور آپ کو معلوم ہوتا ہے آج کل یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بہت سی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. تو یہ ہے, اور اس کا حصہ ہونا اچھا لگتا ہے کہ آپ ابھی اس کا حصہ ہیں. ابھی آپ تھوڑا بہت اور کام کر لیں تو اتنا وقت شاید مل جائے آپ کو. آپ نے بتایا کہ آپ کی جو گھر کی تربیت بھی تھی, جی, اس میں بھی ایک تنظیم, جی بہت زیادہ, وہ آپ کے والدین کی طرف سے آتی ہے. جی, تو اسی کو آپ لے کے اپنی ساری زندگی چلی, اور اپنے وہ ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ آپ کی لکھنے پڑھنے میں بھی اور آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے ویسے بھی, جی, اس میں بہت آپ منظم خاتون ہیں. تو لکھنے پڑھنے کا کیا معمول رہا؟ آج کل اب یہ مختلف, جب میں کام کر رہی تھی اور میں یونیورسٹی جاتی تھی باقاعدگی سے, اس وقت تو ظاہر ہے صبح سویرے وہاں ہم چلے جاتے تھے, دن بھر کام کرتے تھے. لیکن میں نے چھوڑا بھی اس لیے کہ مجھے لگا کہ بہت سی چیزیں ہیں جو میں پڑھ نہیں پاتی ہوں اور اپنے ساتھ وقت گزارنے کا بالکل موقع ہی نہیں ملتا, اور کم لکھ رہی ہوں. کچھ چیزیں تھیں جو ابھی یہ کتابیں اسی لیے شائع ہوئی ہیں ایک ساتھ کیونکہ یہ پچھلے پھر 4-5 سال میں نے ان کو توجہ دی. اور تو پڑھنے کا میرا جو معمول ہے آج کل, جب میں ابھی دفتر نہیں جا رہی ہوں, گھر میں ہوتی ہوں, تو میں صبح اٹھتی ہوں جب, تو مطلب میں 3-4 گھنٹے ضرور اپنی کتابوں کے ساتھ گزارتی ہوں روز. صبح کا مطلب ہے چلیے اب 11 بجے اس کے بعد کہہ لیجئے. تو میں بالکل مطلب اس طرح سے صبح اٹھتی ہوں جیسے میں کہیں جا رہی ہوں, اب تیار ہو کے مجھے کہیں جانا ہے, مجھے گھر ہی میری عادت ہے. مجھے امی اس طرح کی تھیں اور انہوں نے ہمیں خوب جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے یہ سب چیزیں ڈال دی ہوئی ہیں گھول کے. اس کے بغیر پھر ورنہ میرا دن نہیں گزرتا, مجھے لگتا ہے میں بیمار ہو گئی ہوں. سو اس کے بعد میں اپنے اس کمرے میں آتی ہوں اور اس کمرے میں بہت وقت گزارتی ہوں, چاہے میں ایک صفحہ لکھوں, چاہے میں کچھ بھی نہ لکھوں, صرف پڑھتی رہوں. لیکن جیسے کچھ کام آئے ہوتے ہیں, کسی نے کہا ہوتا ہے, کچھ بھیجا ہوتا ہے کہ آپ یہ لکھ دیں اس کے لیے, کتاب کے لیے کوئی فلیپ لکھ دیں, کوئی نہ کوئی میں نے یہ چیزیں اپنی لائن اپ کی ہوتی ہیں. تو جس دن میں کچھ نہ پڑھوں یا کچھ بھی ایک لفظ بھی نہ لکھوں تو مجھے رات کو سونے کے وقت جو ہے وہ بہت الجھن ہوتی ہے. اگر 2-4 لائنیں بھی میں پڑھ لوں اچھی کسی کتاب کی, میں تھوڑا وقت ضرور دیتی ہوں, تھوڑا وقت نہیں بلکہ کافی وقت. اور اگر بعد میں بھی ہو, ورنہ میں بچے ہیں میرے ساتھ اس وقت, 2 بچے میرے باہر ہیں, ایک میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ ادھر ہے, وہ ساتھ ہی رہتے ہیں وہ لوگ, تو وہ آ جاتے ہیں کبھی. لیکن میرا جو پڑھنے لکھنے کا ہے یہ دن میں, اور اس کا یہ نہیں ہے کہ میں نے دن میں 3-4 گھنٹے گزارے تو رات کو نہیں. بعض اوقات میں رات کو بیٹھ جاتی ہوں اور 2-3 گھنٹے کوئی چیز پڑھ رہی ہوں, تو اس طرح سے میرا وقت گزرتا ہے. آئندہ کے منصوبے جن پہ آپ کام کر رہی ہیں یا کرنا چاہ رہی ہیں؟ ایک تو میں دعا کرتی ہوں کہ میں مطلب مجھے اتنی ایسا ہو کہ میں لکھتی رہوں, شعر کہتی رہوں, نظم لکھتی رہوں. اور آئندہ کا جو منصوبے ہیں اس میں شاید کچھ تراجم اور زیادہ پڑھنا ہی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں مجھے پڑھنی ہیں, پتہ نہیں اتنی زندگی ہے کہ نہیں لیکن ظاہر ہے اتنا زیادہ تو طے نہیں کوئی کرتا, لیکن ایسے یہ ہے کہ آپ فعال رہیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہیں, اور اپنے اگر اچھی طرح سے کر لیں کوئی کام تو اور بھی اچھا ہے. بہت شکریہ آپ کا. بس اب آخر میں آپ کو ایک تھوڑی سی زحمت دیں گے کہ اپنی جو آپ کو پسند ہوں نظمیں جی, وہ آپ جتنی بھی سنانا چاہیں.
ایک غزل ہے، یہ میری تیسری کتاب میں اس کو شامل کیا تھا۔ تعلق کے بہاؤ کا مقدم استعارہ کس جگہ ہے، تعلق کے بہاؤ کا مقدم استعارہ کس جگہ ہے، میرے گہرے سمندر تیری وحشت کا کنارہ کس جگہ ہے۔ اور بتا اے روز و شب کی بے ثباتی میں توازن رکھنے والے، بتا اے روز و شب کی بے ثباتی میں توازن رکھنے والے، جسے کل ٹوٹنا ہے آج وہ روشن ستارہ کس جگہ ہے۔ اور بتا سرسبز کھیتوں سے گزرنے والے بے آواز دریا، بتا سرسبز کھیتوں سے گزرنے والے بے آواز دریا، اچانک پیچ کھا کر رخ بدلنے کا اشارہ کس جگہ ہے۔ اور بشارت جس کے ہونے کی مجھے پہلے قدم پر دی گئی تھی، بشارت جس کے ہونے کی مجھے پہلے قدم پر دی گئی تھی، وہ گہرے ابر کا سایہ مسافت کا سہارا کس جگہ ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ نہ سطح آب پر ہے، نہ سطح آب پر ہے اور نہ تہ میں اس کے ہیں آثار کوئی، نہ سطح آب پر ہے اور نہ تہ میں اس کے ہیں آثار کوئی، بتائے بحر غم کاغذ کی کشتی کو اتارا کس جگہ ہے۔ اور تعلق کے بہاؤ کا مقدم استعارہ کس جگہ ہے، میرے گہرے سمندر تیری وحشت کا کنارہ کس جگہ ہے۔ ایک یہ 5 اشعار ہیں ایک غزل کے۔ کہیں ایک شہر بے قید در و دیوار بھی ہو، کہیں ایک شہر بے قید در و دیوار بھی ہو، کبھی ہم ساتھ ہوں اور راستہ ہموار بھی، اور ضروری تو نہیں ہے منزلیں سب ایک سی ہوں، ضروری تو نہیں ہے منزلیں سب ایک سی ہوں، جو موسم اس کنارے ہے وہی اس پار بھی ہو، اور زمین اور آسماں دونوں ہوں اپنی دسترس میں، زمین اور آسماں دونوں ہوں اپنی دسترس میں، نظر کا دائرہ ثابت بھی ہو سیار بھی ہو، اور یہی دل جبر کی وحشت سے جو بپھرا ہوا ہے، یہی دل جبر کی وحشت سے جو بپھرا ہوا ہے، یہ خود محکوم ہو جائے اگر مختار بھی ہو، اور یہ سب راہے دوراہے خود بنا رکھے ہیں ہم نے، یہ سب راہے دوراہے خود بنا رکھے ہیں ہم نے، کہ ہم خود چاہتے ہیں زندگی دشوار بھی ہو۔ یہ چھوٹی سی نظم ہے، مختصر، اس کا نام ہے، عنوان ہے نشاں مٹنے تلک۔ تو کیا ہم قبر پر پتھر لگائیں گے، تو کیا ہم قبر پر پتھر لگائیں گے، پھر اس پتھر پہ اپنا نام لکھیں گے نشاں مٹنے تلک۔ تو کیا ہم قبر پر پتھر لگائیں گے، پھر اس پتھر پہ اپنا نام لکھیں گے نشاں مٹنے تلک۔ ہم یاد رکھیں گے وجود اور ذات کا قصہ، کہانی فرد کی ایک ایک کی تعمیر کا تخریب کا موسم، تو کیا اس پر سند سچائی کی کندہ کریں گے ہم نشاں مٹنے تلک۔ ہم یاد رکھیں گے وجود اور ذات کا قصہ، کہانی فرد کی ایک ایک کی تعمیر کا تخریب کا موسم، تو کیا اس پر سند سچائی کی کندہ کریں گے ہم نشاں مٹنے تلک۔ ہم موت سے آگے نکل جائیں گے کیا، ہم موت سے آگے نکل جائیں گے کیا، ہم بھاگتے جائیں گے کیا انبوہ کے ہمراہ، اپنی ہی صدا کے دائرے میں رقص کرتے زندگی کا ہاتھ چھوڑیں گے نہیں کیا ہم نشاں مٹنے تلک۔ تو کیا ہم قبر پر پتھر لگائیں گے۔ اس نظم کا عنوان ہے ابھی میں جاگتی ہوں۔ ابھی میں جاگتی ہوں اپنی آنکھوں کی طرح،
اور بولتی ہوں اپنی ہی آواز میں، اپنے ہی لہجے میں۔ ابھی میں ہجر کی تفسیر سے واقف ہوئی ہوں۔ ابھی میں جاگتی ہوں اپنی آنکھوں کی طرح اور بولتی ہوں اپنی ہی آواز میں، اپنے ہی لہجے میں۔ ابھی میں ہجر کی تفسیر سے واقف ہوئی ہوں۔ برف کی دستک کبھی جب رات کی دیوار میں سوراخ کرتی ہے تو اپنے جسم کو سوراخ میں بھر کر میں آنے والے دن کا ذکر کرتی ہوں۔ ابھی میں ہجر کی تفسیر سے واقف ہوئی ہوں۔ برف کی دستک کبھی جب رات کی دیوار میں سوراخ کرتی ہے تو اپنے جسم کو سوراخ میں بھر کر میں آنے والے دن کا ذکر کرتی ہوں۔ میرے کمرے میں رکھی ساری چیزیں جاگتی ہیں اور سب مجھ سے مخاطب ہیں۔ یہ مجھ سے کہہ رہی ہیں موت کا پھولوں سے رشتہ ہے کوئی، گلدان میں رکھے ہوئے پھولوں کی خوشبو ایک تازہ قبر پر بکھرے ہوئے پھولوں سے ملتی ہے۔ زمیں کی گود سے اگتے دکانوں پر سجے پھولوں کو کیا معلوم ان کا موت سے رشتہ ہے کوئی۔ پھول بھی کافی نہیں ہیں، پھول بھی کافی نہیں ہیں زندگی یا موت کی خاطر، یہ پورے زخم کو بھرتے نہیں ہیں اور تھوڑی دیر میں مرجھانے لگتے ہیں۔ مگر میں جاگتی ہوں اپنے آنسو کی طرح اور یاد رکھتی ہوں وہ باتیں پھول مرجھانے سے پہلے جو مجھے اچھی لگی تھیں۔ ایک میری نظم ہے PK-754۔ یہ میں نے واقعی جہاز میں ہی لکھی تھی، بلکہ بورڈنگ کارڈ کے اوپر لکھی تھی۔ یہ وہی فلائٹ تھی PK-754۔ شہر جگمگا رہا ہے اور کسی خفیف روشنی میں تم بھی سو رہے ہو۔ ان بلندیوں سے چاند کی زمین قریب ہے مگر نہیں، ہوا یہاں پہ تیز ہے کہ سرد ہے، کسی کو بھی خبر نہیں۔ یہ بادلوں کا تیرتا دھواں ہے یا رفاقتوں کی گرد ہے، یہ بادلوں کا تیرتا دھواں ہے یا رفاقتوں کی گرد ہے، یہ کانپتی ہوئی صدائے واپسی کی لہر ہے کہ ڈوبتا ہوا، یہ کانپتی ہوئی صدائے واپسی کی لہر ہے کہ ڈولتا ہوا بدن اڑان کا، کہ جھولتی ہوئی زمین نشیب کی۔ شہر جگمگا رہا ہے اور کسی خفیف روشنی میں تم بھی سو رہے ہو۔ ان بلندیوں سے چاند کی زمین قریب ہے مگر نہیں، ہوا یہاں پہ تیز ہے کہ سرد ہے، کسی کو بھی خبر نہیں۔ یہ بادلوں کا تیرتا دھواں ہے یا رفاقتوں کی گرد ہے، یہ کانپتی ہوئی صدائے واپسی کی لہر ہے کہ ڈولتا ہوا بدن اڑان کا، کہ جھولتی ہوئی زمین نشیب کی۔ وہ کون تھا جو مٹھیوں میں ریت بھر کے سو گیا، خیال و خواب سے بھی دور ہو گیا، بھٹکتی رات کے الجھتے گیسوؤں میں کھو گیا۔ ستارے میرے ساتھ چل رہے ہیں کیا، ستارے میرے ساتھ چل رہے ہیں کیا، وہ کون سی خلش ہے جس کو مطمئن نہیں کیا، بلندیوں جدائیوں نے موت کے خیال نے بھی مطمئن نہیں کیا۔ بلندیوں کے پستیوں کے ہم سفر، بلندیوں کے پستیوں کے ہم سفر، بتاؤ تو زمین پر فضاؤں میں جو راستہ نہیں بنا وہ کیا ہوا، بتاؤ تو جو رات کی فصیل پار کر سکے، جو صبح میں بدل سکے، وہ کس طرح کی نیند ہے، وہ کس طرح کا خواب ہے، بتاؤ یہ فضا میں کیسی ہوک ہے، یہ کیسا اضطراب ہے، سفر کا اختتام ہو رہا ہے اور شور بے حساب ہے۔ ایک نظم ہے چاند، چھوٹی سی ہے۔ خالص راتوں کا متوالا تھال سنہرا پانی میں، خالص راتوں کا متوالا تھال سنہرا پانی میں،
छुप जाते हैं नैन नक्श भी उसकी रूप कहानी में, चांदी सोने जैसी धातें उसकी बातें करती हैं, चांदी सोने जैसी धातें उसकी बातें करती हैं, उसके कहे को अपने अंदर सेंध सेंध कर रखती हैं। हम लेकिन उसकी चांदी को आँखों में जब भरते हैं, हम लेकिन उसकी चांदी को आँखों में जब भरते हैं, कुछ पागल से हो जाते हैं, अपने आप से लड़ते हैं। तोड़ के पानी के प्याले को रुखसत हो जाते हैं हम, उसका घर है आसमान पर, उसको बतलाते हैं हम। ये नज़्म है एक और दिन गुज़र गया। सांस का धुआं तमाम खिड़कियों पे जम गया, फिर एक शहर गुम हुआ। सांस का धुआं तमाम खिड़कियों पे जम गया, फिर एक शहर गुम हुआ। तमाशा गाहे रोज़ो शब में सिर्फ मैं हूँ और खिश्त का हिसार है। लहू लहान वाहमों की आहटें हैं, छिपकली सी रेंगती सुखन तराज औरतों का गौल सरसरा रहा है। छिपकली सी रेंगती सुखन तराज औरतों का गौल सरसरा रहा है। मेरी समत बढ़ रहा है। दर्द की तपिश से दिल के रोज़नों पे लहलहाती शाखे गुल झुलस गई। किसी की मोतरज़ निगाह एतबार की हदों पे रुक गई। और आज भी यही हुआ, और आज भी यही हुआ कि अहदनामा वफ़ा की सत्र ख़ास कागज़ी ताल्लुक़ात के हिसाब में लिखी गई। किताब दिल का एक एक वरक़ गवाह है, किताब बेपड़ी ही रह गई। सरीरे ख़ामे सियाह ने सदा बुलंद की, सरीरे ख़ामे सियाह ने सदा बुलंद की, तो सोचती समातों का दायरा सिमट गया। किसी का नाम दूसरे के नाम से जुदा हुआ और इंतज़ार ने दिलों की सरजमी पे एक लकीर खींच दी। हवाओं ने सुखन किया तो घर के सारे लोग रोशनी बुझा के सो गए। एक और दिन गुज़र गया। जी, मीम वाव ते है मौत। देर हो गई है क्या, सूझता नहीं कुछ भी। सामने खलासा है, पुश्त पर हुजूम ऐसा, मुड़ के देखना मुश्किल, डूबने लगा है दिल। देर हो गई है क्या, जर्द झंडियाँ क्या हैं, कौन लोग हैं ये सब, कौन कहता जाता है हाथ काट दो इनके। हाथ इनके मत काटो, ये भी कोई कहता है, कोई सुन रहा भी है। इस गुबार के अंदर कोई रास्ता भी है। देर हो गई है क्या, हाथ और इतने हाथ इनका क्या करेंगे हम। हाथ और इतने हाथ इनका क्या करेंगे हम। हर तरफ है सर ही सर, जिस्म और इतने जिस्म, इनको गिन सकेंगे हम। मीम वाव ते है मौत, मौत से लड़ेंगे हम। देर हो गई है क्या, एक सर्द कमरे में एक जर्द रू औरत अपने जर्द हाथों को इस तरह हिलाती है जैसे कोई आया हो, जैसे देखती हो कुछ। किसको ये बुलाती है, किसको याद आती है। देर हो गई है क्या, नज़्म की इबारत का जर्द हो गया है रंग, गर्द पड़ गई इस पर। आओ इसको फिर लिखो, आओ इसको फिर लिखो, फिर लिखो इसे आओ। क्या लिखूं बताओ भी। मीम वाव ते है मौत, लो ये लिख दिया मैंने। अब इसे मिटाओ तुम, दायरा बनेगा अब, दायरा बनाओ तुम। मीम वाव ते है मौत, लो ये लिख दिया मैंने। ये नसरी नज़्म है, इसका उन्वान है सुनो तबीब। सुनो तबीब, तुमने जो दवा मेरे लिए तजवीज़ की है वो मैं ले नहीं सकती, और न लेने के असबाब बताकर तुम्हारा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। दरअसल मैं अपने मरज़ को समझ गई हूँ,
تم سے بہتر. میں سمجھ گئی ہوں کہ میرا مرض لا علاج نہیں ہے. میں یہ بھی سمجھ گئی ہوں کہ میرے پاس اپنے مرض کا علاج نہیں ہے. اور میں یہ بھی سمجھ گئی ہوں کہ تم میرا علاج کرنا نہیں چاہتے. سنو طبیب، یہ مشکل ایسی نہیں جسے حل نہ کیا جا سکے. یہ مشکل ایسی بھی نہیں جو عام ہے. یہ مشکل آہستہ آہستہ دل کے منطقے سے ذہن کی حد میں منتقل ہو سکتی ہے. یہ مشکل آہستہ آہستہ دل کے منطقے سے ذہن کی حد میں منتقل ہو سکتی ہے. جو شکل دل کے منطقے سے ذہن کی حد میں منتقل ہو جائے وہ احتیاط کی متقاضی ہے. کتنی احتیاط یہ تو مجھے نہیں معلوم. البتہ یہ ضرور معلوم ہے کہ مرض، دوا، علاج اور موت ان سب کی حیثیت ثانوی ہے. جس بات کی کوئی حیثیت ہے وہ میں نے تم سے چھپا لی ہے. جی، یہ ایک نثری نظم ہے. وقت دراصل یہاں سے شروع ہوگا. شاید یہ میری اگلی کتاب کا نام بھی یہی ہو. ابھی میں نے پوری طرح طے نہیں کیا، لیکن میں سوچ رہی ہوں اس کے بعد. وقت دراصل یہاں سے شروع ہوگا. وقت دراصل یہاں سے شروع ہوگا. یہاں خواب کی تعبیر میں خواہش کا مر جانا طے پائے گا. اور زندگی کی ڈھلان پر پھسلتے ہوئے پتھروں کو روکنے والی آواز سہم جائے گی. وقت دراصل یہاں سے شروع ہوگا. گلے سڑے وجود سے ایک ایسی وحدت جنم لے گی جس میں ناموں کے پرتو سمٹ جائیں گے. اچھا برا چھپ جائے گا. نیکی مرتب ہونے کی کوشش کرے گی. وقت دراصل یہاں سے شروع ہوگا. یہاں آسودگی اور دکھ کی گھڑیاں مکمل ہو جائیں گی. جزا اور سزا کی بات کثیف ہو جائے گی. صرف فاصلہ رہ جائے گا، واضح اور شفاف. وقت دراصل یہاں سے شروع ہوگا. چہروں کی لکیروں میں وقت تعمیر کرے گا ایک اونچی عمارت جو زمین کو آسمان سے ملائے گی، اور میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے اس کی آخری منزل پر پہنچ کر غائب ہو جاؤں گی.